حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھی۔ اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ وہ تیزی سے ساحل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پر سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگا۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے کہ بچھو اور مینڈک کی دوستی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے۔ آپ کو بڑا تجسس ہوا۔ آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ اب مینڈک نے کیا کیا، اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا۔ اب بچھو پھر چلنے لگا، آپ پیچھے پیچھے جانے لگی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا آگے گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے، یعنی بے ہوش ہے۔ اس کے سینے پر ایک بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کو تیار ہے۔ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، مگر اس بچھو نے عین وقت پر وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کو بچا لیا، اور وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے، اے مالک، یہ تیرا عجب راز ہے۔ اس بے ہوش بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تم نے کیا انتظام کیا ہے۔ لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ اللہ کریم کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا، حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا۔ تو آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیر ہی چوم لیتا ہوں، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، بے ہوش ہے۔ آپ جیسے ہی قریب ہوئے تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی۔ آپ حیران رہ گئے کہ شرابی ایک گنہگار اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام۔ ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی کہ اے ذوالنون، حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا، اگر نیکوکاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا تو اے ذوالنون، گنہگاروں کی حفاظت کون کرے گا۔ حضرت ذوالنون رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے، آپ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اللہ اکبر، سورج غروب ہونے لگا، ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اس کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا، شرمندگی سے کہتا ہے، حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑی مشہور شخصیت تھے، وہ بندہ آپ کو پہچان گیا۔ تو آپ نے فرمایا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہو، میں شرابی آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنے ذرا قریب دیکھو۔ اس بندے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ مرا ہوا ہے تو وہ گھبرا گیا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، بچھو اور مینڈک کے پیچھے پیچھے ادھر آیا، اللہ پاک نے تیری حفاظت کا ایسا انتظام کیا، تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک ہے کہ تیری حفاظت فرما رہا ہے۔ جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگا، اور اس کے بعد اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا، اگر وہ ذات گنہگاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی۔ جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی، اب مجاہدات کرنے لگا، اب عبادتیں کرنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ پاک کے
مقبول بندوں میں ہونے لگا کہ وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا اہم پیغام ہے۔ ہم اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں، مگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو نہیں روکتا، وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روکتا۔ وہ اتنا کریم رب ہے، وہ ہم سے ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ دنیا کا کیا دستور ہے؟ دنیا کا دستور ہے کہ یہاں کاروباری لوگ سن رہے ہوں گے، ہمارے پاس کوئی بندہ جب کوئی نوکری کرے، ہم اس کو کہیں بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ آپ نے مارکیٹ سے وصولی کرنے جانا ہے، یہ موٹر سائیکل میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کو روزانہ سفر کے لیے جانا ہے۔ جب کوئی بڑا منیجر بن جاتا ہے تو لوگ گاڑی دیتے ہیں۔ اب وہ سیٹھ دیکھ کے کہ یہ جاتا ہی کہیں نہیں ہے، سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، 1 دن 2 دن 15 دن 1 مہینہ، پھر وہ کیا کہے گا؟ بھائی یا تو وصولی کرنے جاؤ ورنہ میری موٹر سائیکل میری گاڑی واپس کر دو۔ تمہیں موٹر سائیکل دینے کا کیا فائدہ؟ ہمیں جو سہولت ملتی ہے وہ کسی کام کے لیے دیتا ہے، اگر وہ کام نہ کرے تو وہ سہولت واپس لے لی جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سچ بتائیے میرے رب نے ہمیں آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ نہیں نا، تلاوت کے لیے دی ہیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ پاک کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ اللہ کریم نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں، مگر کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور ہم اندھے ہو جائیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ میری آج آنکھ بند ہو گئی، کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ نعمتیں نہیں روک رہا۔ یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں، اس سے ظلم کیا جائے، مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں۔ رب ہاتھ واپس نہیں لیتا۔ پیر گناہوں کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے۔ بندہ کہے آج پیر نہیں چل رہے، کیوں نہیں چل رہے؟ یار وہ کل میں نے جوا خانے میں گیا تھا، شراب خانے میں گیا تھا، میں ثانوہ گھر میں گیا تھا، اللہ پاک کی نافرمانی کے لیے چلا گیا تھا۔ کیا میرے رب نے پیر واپس لے لیے؟ اصول تو یہی بنتا ہے، مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، اعضاء بھی سلامت ہیں۔ آخر کب تک اللہ پاک کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے، دنیا میں کسی کی بات نہ مانو تو وہ نوکری سے نکال دیتا ہے، مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا، ایک بار دل سے توبہ کر لے، وہ اس کے سارے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم اندازہ کریں کہ ہم آج کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس آن میں کھڑے ہیں، کہ کیا ہم اللہ پاک کے شکر گزار بندوں میں کھڑے ہیں یا اللہ پاک کے نافرمان بندوں میں کھڑے ہیں؟ تو اگر آج نافرمانوں میں کھڑے ہیں تو آج ہی توبہ کر لیجئے، ابھی توبہ کر لیجئے۔ نہ جانے یہ زندگی کا جو ہمارے پاس موجود ہے کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، تو اس سے پہلے اسلامی بھائیوں توبہ کر لیجئے اور اللہ پاک کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیے، شاکرین میں شامل ہو جائیے، صابرین میں شامل ہو جائیے۔ نہ جانے یہ زندگی ہم سے کس وقت لے لی جائے اور ہماری زندگی یہ ختم ہو جائے، بجائے کہ اس وقت ہمیں پچھتانا پڑے۔ اور آج یہ وقت ہے، موقع ہے، اس کی قدر کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔